اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے شریک معتمر جنرل سیکرٹری وہ سابقہ رکن اسمبلی جناب احمد پاشا قادری صاحب، شہنشین پر تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے تمام اراکین اسمبلی و اراکین قانون ساز کونسل، مجلس اتحاد المسلمین کے غیور صدر و معتمدین، اراکین مجلس اتحاد المسلمین و اراکین بلدیہ، معزز بزرگان قوم اور ملت، ہماری عزتدار ماں اور بہنوں، میں آپ تمام کو مجلس اتحاد المسلمین کی 66 یوم تاسیس پر اپنی جانب سے اور مجلس اتحاد المسلمین کے تمام اراکین کی جانب سے آپ تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے مجلس اتحاد المسلمین کو صبح قیامت تک آباد اور شاداب رکھے گا۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اس جماعت کی طاقت کو نہ صرف تلنگانہ، بہار یا مہاراشٹر، بلکہ انشاءاللہ تعالی ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش اور دیگر ریاستوں میں بھی انشاءاللہ تعالی اللہ مجلس اتحاد المسلمین کو اپنی کامیابیوں سے ہمکنار کیا، اور بھی مستقبل میں انشاءاللہ تعالی اللہ مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ ہم 66واں یوم تاسیس منا رہے ہیں، اور الحمدللہ آج کا دن ہم کو موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے مجلس کے مرحوم قائدین کو یاد کریں، جنہوں نے 66 سال پہلے فخر ملت علیہ الرحمہ عبدالواحد اویسی کی قیادت میں مجلس اتحاد المسلمین کی شروعات کی۔ بھائی آپ لوگ نہیں بولیں گے، میڈیا کو اپنا کام کرنے دیجیے، آپ سننے آئے ہیں، بیٹھیے آرام سے۔ 66 سال پہلے عبدالواحد اویسی علیہ الرحمہ نے اور مجلس اتحاد المسلمین کے تمام مرحوم قائدین نے مجلس اتحاد المسلمین کے سیاسی سفر کا آغاز کیا۔ فخر ملت عبدالواحد اویسی علیہ الرحمہ نے مجلس اتحاد المسلمین کا نام مجلس الہند مجلس اتحاد المسلمین رکھا۔ عبدالواحد اویسی نے مجلس اتحاد المسلمین کے دستور کو بنایا، اور دستور کو ہندوستان کی آئین، ہندوستان کے سنویدھان کے تابع کیا، اور مجلس اتحاد المسلمین نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم بھارت کی سیاست میں حصہ لیں گے، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ بھارت کے آئین اور سنویدھان میں جو رائٹ ٹو ایکوالٹی کا ذکر کیا گیا ہے، جو فریڈم آف ریلیجن کا ذکر کیا گیا ہے، جو بھارت کی آئین میں اقلیتوں کے لیے جو ان کی بات کی گئی ہے آئین کی دفعہ 29 اور 30 کے تحت، جو بھارت کی پریامبل میں لبرٹی، ایکوالٹی، جسٹس اور فریٹرنیٹی کی بات کی گئی ہے، آزادی، بھائی چارگی، انصاف کی بات کی گئی ہے، ہم اس کو حاصل کریں گے۔ اسی جگہ سے عبدالواحد اویسی علیہ الرحمہ نے، جو جامع نظامیہ کے ایک عالم دین بھی تھے اور اپنے وقت کے مایہ ناز وکیل بھی تھے، جنہوں نے دارالسلام کو حاصل کرنے کے لیے 1 سال 2 سال نہیں بلکہ کئی سال قانونی جنگ لڑی، اور دارالسلام کو انہوں نے حاصل کیا۔
تو عبدالواحد اویسی نے دارالسلام کو حاصل کرنے کے بعد نہ صرف مقدمے میں کامیابی حاصل کی بلکہ یہاں پر حکومت کا قبضہ تھا، ان کے اس قبضے کے خلاف عبدالواحد اویسی نے ایک کرایہ حاصل کیا، اور کرایہ حاصل کرنے کے بعد عبدالواحد اویسی علیہ الرحمہ نے یہاں پر دارالسلام کے باہر ملگیوں کی تعمیر کی، اور اسی جگہ پر ٹھہر کر مرحوم فخر ملت علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کا رکن اسمبلی اس وقت کی آندھرا پردیش کے اسمبلی میں رہیں گے۔ عبدالواحد اویسی نے کہا تھا کہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے اراکین بلدیہ منتخب ہوں گے۔ عبدالواحد اویسی نے کہا تھا کہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے ملک کی پارلیمنٹ میں مجلس کے اتحاد المسلمین کا نمائندہ جائے گا۔ عبدالواحد اویسی نے اپنے خواب کو بیان کیا اور کہا کہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ ہم ہندوستان کے آئین کی دفعہ 30 کے تحت اقلیتوں کے لیے تعلیمی ادارے قائم کریں گے۔ یہ سب باتیں عبدالواحد اویسی نے اس وقت کہی تھی جب عوام میں ڈر اور خوف کا ماحول تھا۔ پولیس ایکشن کے پرآشوب دور کے بعد مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی سیاسی جدوجہد کے سفر کا آغاز کیا، تو جتنے اس زمانے کے عقل مند رئیس زادے تھے، دولت مند تھے، جو دلی میں بیٹھ کر، جو آج بھی دلی میں بیٹھ کر ہمارا سودا کرتے ہیں، ان تمام نے کہا کہ یہ کون شخص ہے جو دیوانگی کی گفتگو کر رہا ہے اور اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، مگر اللہ نے عبدالواحد اویسی کے اس خواب کو پورا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبدالواحد اویسی کی جدوجہد میں اللہ نے برکت دی۔ میں لاکھوں سلام پیش کرتا ہوں عبدالواحد اویسی رحمت اللہ علیہ اور ان کے تمام ساتھیوں پر۔ میں سلام پیش کرتا ہوں سالار ملت اور ان کے تمام مرحوم ساتھیوں پر کہ انہوں نے جو محنتیں اور جستجو کی، جو قربانیاں پیش کی، آج اس کا نتیجہ ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین کو یہ مقام اور موقف حاصل کیا۔ میں اس موقع پر خراج عقیدت پیش کرتا ہوں مجلس اتحاد المسلمین کے ہزاروں اور لاکھوں محبان کو جو آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے تمام مرحوم قائدین کو، مجلس اتحاد المسلمین کے تمام مرحوم صدر معتمدین اور اراکین کو، اراکین اسمبلی کو، اراکین بلدیہ کو اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی سالار ملت کی دور اندیش قیادت تھی کہ جس کی بنا پر مجلس اتحاد المسلمین نے تعلیمی ادارے قائم کیے۔ یہی سالار ملت کی بے باک قیادت تھی جس نے بھارت کی سیاست میں مجلس اتحاد المسلمین کو ایک منفرد مقام حاصل کرنے میں موقع عطا کیا۔ یہی سالار ملت کی سوچ تھی کہ آج جب سالار نے مرکز سیاسی کہا تو مجلس کے مخالفین نے اس کا مذاق اڑایا، مگر آج لوگ جان رہے ہیں کہ مرکز سیاسی کی اہمیت کیا ہے۔ جب عبدالواحد اویسی نے کہا تھا کہ ہم سیاست میں حصہ لیں گے، تو اس وقت عبدالواحد اویسی کے ساتھ صرف مولوی اسماعیل رحمت اللہ علیہ، انہوں نے تامل ناڈو اور کیرلا میں کہا تھا کہ ہم اپنی سیاسی جماعت بنائیں گے، تو دکن کی سرزمین پر عبدالواحد اویسی نے کہا تھا کہ ہم اپنی سیاسی جماعت بنائیں گے۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ مولوی اسماعیل اور مولوی عبدالواحد اویسی رحمت اللہ علیہ نے جو کام برسوں پہلے کیا تھا، آج وہ کامیابی طرف وہ سفر اپنا طے کر رہا ہے۔ مگر جن لوگوں نے لکھنؤ کے رفاع عام کلب میں کھڑے ہو کر بھارت کے اس وقت کے مسلمانوں سے کہا تھا کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، رفاع عام کلب لکھنؤ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ بھارت کی سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، ہم صرف ووٹ ڈالنے والے بنیں گے، اپنی سیاسی قیادت کو نہیں بنائیں گے، ہم ایک مخصوص سیاسی پارٹی کا ساتھ دیں گے۔ بتاؤ، جنہوں نے رفاع عام کلب میں کھڑے ہو کر ہم کو کہا تھا کہ ہم سیاست سے دستبردار ہوں گے، بتاؤ کس نے کامیابی حاصل کی؟ رفاع عام کلب میں کھڑے ہو کر وہ معزز حضرات نے جو بات کہی وہ کامیاب ہے، یا مولوی اسماعیل عبدالواحد اویسی کی سوچ آج کامیاب ہو رہی؟ میرے بھائی، بھارت کی جمہوریت میں سیاست میں حصہ لینا ضروری ہے،
اور یہی پیغام مجلس اتحاد المسلمین دیتی آئی ہے۔ آج مجلس کے تعلیمی ادارے ہیں، آپ کی ایک پہچان ہے، آپ کی ایک شناخت ہے۔ پورا ملک اگر دیکھتا ہے تو آپ کی طرف دیکھتا ہے، مجلس کی طرف، کہ دیکھو مجلس کیا بولتی ہے اس مسئلے کے اوپر۔ الحمدللہ اگر آج اسد الدین اویسی کو جو اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اللہ نے جو مقام دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل بیت کے صدقے میں، پنجے تن کے صدقے میں، اولیاء اللہ کے صدقے میں اللہ نے جو مقام دیا، میرے بھائی یہ تمام آپ کی محنتیں ہیں، ہمارے بزرگوں کی محنتیں ہیں۔ لوگ بولتے ہیں اسد الدین اویسی تم سرزمین حیدرآباد کو چھوڑ کر کیوں جاتے ہو؟ میرے بھائی میں نے اپنے بچپنے میں کہیں پر پڑھا تھا، ایک دیوانہ تھا کسی گاؤں میں جو یہ سوچتا تھا کہ ہم کو اس گاؤں سے دوسرے گاؤں کو جانے کے لیے 3 پہاڑوں کو عبور کر کے جانا پڑے گا۔ تو آخری میں اس نے کہا کہ اب میں ان 3 پہاڑوں کو کاٹوں گا۔ زندگی اس میں گزر گئی، ایک پہاڑ کاٹ دیا، دوسرا پہاڑ کاٹ رہا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ اپنے بسترے مرگ پر تھا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کیا کیا تو نے؟ زندگی لگا دی ان پہاڑوں کو کاٹنے میں، دیکھ تو نے کیا حاصل کیا؟ تو اس مرنے والے شخص نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اب میں زندگی کے آخری منزل پہ قریب پہنچ چکا ہوں، مگر میں اطمینان کی موت حاصل کروں گا، میں آرام سے اس دنیا سے چلا جاؤں گا، اس اطمینان سے چلا جاؤں گا کہ 3 پہاڑوں میں سے کم اللہ نے مجھے موقع دیا 1.5 پہاڑ کو کاٹنے کا۔ میرے مرنے کے بعد جو آنے والی نسل آئے گی وہ ان پہاڑوں کو اکھاڑ کر پھینک دے گی اور اپنا راستہ بنائے گی۔ تو یاد رکھو ان پہاڑوں کو ہٹانا آپ کو اور ہمارا کام ہے۔ اگر میں جا رہا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں تو آپ کی اتحاد، آپ کی دعائیں، بزرگوں کی سرپرستی، ہمارے مرحوم قائدین کی قربانیاں مجھے پکار کر کہتی ہیں کہ 66 برس پہلے ہم نے اس چراغ کو جلایا تھا، 66 برس پہلے ہم نے 11 مہینے کی جیلوں کو برداشت کیا، 66 برس پہلے جب ہم نے مجلس کے پرچم کو بلند کیا تو ہمارے گھر کے اکاؤنٹ بند کر دیے گئے، ہماری اولاد پر پینے کا پانی بند کر دیا گیا، ہم نے جیلوں کی صحبتیں برداشت کی، ہم نے الزامات کا سامنا کیا، ہم تنے تنہا کھڑے ہو کر وقت کے حکمرانوں سے مقابلہ کیا۔ خبردار ہماری قربانیوں کو رائگاں جانے مت دینا، تم ہماری قربانیوں کو اور ہم کو زندہ سمجھتے ہو تو اس سفر کو لے کر آگے بڑھو۔ یہی میری زندگی کا مقصد ہے کہ جس کی شروعات فخر ملت نے کی اپنے مرحوم قائدین کے ساتھ، جس جماعت کو سالار ملت نے اونچائیوں تک پہنچایا، اب ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے میرے عزیز بزرگوں، میرے مجلس کے رفقا، میرے مجلس کے ساتھیوں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کام کو اور آگے لے کر بڑھیں۔ یقیناً الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یقیناً ہم پر انگلیاں اٹھائی جائیں گی، کیچڑ پھینکا جائے گا، مگر میرے بھائی 66 برس پہلے دارالسلام نہیں تھا، 66 برس پہلے یہ تعلیمی ادارے نہیں تھے، 66 برس پہلے یہ 44 اراکین بلدیہ، یہ 7 اراکین اسمبلی، 2 رکن پارلیمان، بہار میں آپ کے رکن اسمبلی، مہاراشٹرا میں آپ کے 2 رکن اسمبلی، آپ کے رکن بلدیہ گجرات میں، رکن بلدیہ اتر پردیش میں، مدھیہ پردیش میں، آندھرا میں، کرناٹکا میں کچھ نہیں تھا۔ اس وقت ہمارے مرحوم قائدین نے اس سفر کا آغاز کیا۔ آج الحمدللہ ہمارے پاس یہ تمام چیزیں ہیں، یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ ہم نے اس کو حاصل کیا۔ تو ہمارے مرحوم قائدین کو اگر ہم زندہ سمجھتے ہیں، ان کو مردہ نہیں ہونا دینا چاہ رہے اگر ہم، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جدوجہد کرتے رہیں۔ یقیناً الزامات تو لگتے رہے اور لگتے رہیں گے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میرے مرنے کے بعد یہ الزام لگانے والے میری خبر میں نہیں آئیں گے۔ یہ میرے مرنے کے بعد جب حشر کا میدان بنے گا جب سب کھڑے ہوں گے، الزام لگانے والے نہیں آئیں گے، میرے اعمال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں مجھے اور آپ سب کو شفاعت ملے گی۔ تو اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے، اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو آگے بڑھنا ہے، ہم کو کامیابیاں حاصل کرنا ہے، ہم کو الیکشن لڑنا ہے۔ 66 سال کا سفر
اگر کوئی دوسری سیاسی پارٹی ہوگی تو بولے گی کہ ہم اتنے بار پاور میں آئے، ہم اتنے بار پاور میں نہیں رہے، یہی بتائیں گے آپ کو۔ مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ 66 برس کے سفر میں ہم نے کئی حکومتوں کو دیکھا جنہوں نے مجلس سے ٹکرایا مگر مجلس باقی رہی، ان کو اللہ نے چکن دیا۔ 66 برس کے سفر میں کئی ہمارے مجلس کے ساتھیوں نے ہم کو چھوڑا، ہم سے غداری کی، مگر لوگ غداروں کو، دھوکے بازوں کو یاد نہیں رکھتی۔ عوام یاد رکھتی ہے اپنی جماعت کو، عوام یاد رکھتی ہے اپنی سیاسی طاقت کو، اپنے اتحاد کو۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو اور آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ یقیناً مخالفین مجلس اس وقت بھی تھے جس وقت عبدالواحد اویسی رکن اراکین شورا کو جمع کیے، مخالفین مجلس نے شورا کو لے کر چلے گئے۔ جس وقت جلسہ ہو رہا تھا بسل بنڈے کے اوپر، راتوں رات شورا کو لے کر بھاگ گئے، پورے کے پورے غائب ہو گئے پورے۔ عبدالواحد اویسی رحمت اللہ علیہ نے عوام سے کہا کہ میں آپ سے رضا نامزدگی چاہتا ہوں، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ تو اس وقت بھی مخالفین مجلس نے اپنے اخبار میں لکھا تھا کہ اویسی نے شورا کو چورا کر دیا۔ تو میرے بھائی، مخالفین ہر دور میں رہیں گے۔ یاد رکھیے، ابو جہل، ابو لہب کی اولاد صبح قیامت تک رہے گی۔ یزید کے چاہنے والے، یزید کے چیلے صبح قیامت تک رہیں گے۔ میر جعفر، میر صادق ہمیشہ تھے اور رہیں گے، مگر ہمارا کام یہ ہے کہ جیسا کہ احمد پاشا قادری نے کہا کہ ہم حسینیت کے پرچم کو بلند کرنا ہمارا کام ہوگا۔ ایثار اور قربانیوں کو دے کر ہم نے مقام کو حاصل کیا۔ ہم نے کوئی چمن میں چل کر یا پبلک گارڈن میں چل کر یہاں تک نہیں پہنچے، ہم خاک اور خون کے دریاؤں سے گزرنا پڑا، جیلوں میں بیٹھ کر اپنی مجلس کی خود کی کامیابی کے لیے دعائیں کرنی پڑی، پولیس کی لاٹھیاں کھانی پڑی، تب جا کر اللہ نے ہم کو مقام دیا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، مجلس اتحاد المسلمین کے سفر کو ہم کو اور آپ کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ یقیناً آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ کا الیکشن ہے۔ میں اپنے مجلس کے رفقاؤں سے اپیل کروں گا کہ پہلے سے زیادہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آج یا ایک ہفتے میں یا 12 مارچ کے بعد پارلیمنٹ کے الیکشن کے تاریخ کا اعلان ہوگا۔ میں آپ سے صرف یہی اپیل کر رہا ہوں کہ 60 دن آپ اور ہم دن رات ایک کر دیں اور مجلس اتحاد المسلمین کی اس کامیابی کو، اپنی برتری کو، اپنے اتحاد کی نشانی کو اور مضبوط کرے، اور مجلس اتحاد المسلمین کو ہم کو کامیابی سے ہمکنار کرنا ہے۔ میں اپنی جماعت کے تمام اراکین سے، صدر و معتمدین سے، معزز صدر و معتمدین سے اپیل کر رہا ہوں، چاہے وہ حیدرآباد میں ہو، اورنگ آباد میں ہو، مہاراشٹر میں ہو، یا بہار یا سیمانچل کی غیور سرزمین پر ہو، یا اتر پردیش میں ہو، میری آپ سے اپیل ہے کہ میں آپ سے 55-50 دن ہم کو محنت کرنا، ہم کو دوبارہ اپنی جماعت کو کامیاب اور کامران کرنا ہے۔ اور میں مخالفین مجلس سے بھی بڑی ادب کے ساتھ ان سے کہہ رہا ہوں، خاص طور سے وہ مخالفین کے لیے جن کو اللہ نے دولت دی، آپ نے اپنی بزنس کے طور پر اپنا ایک پروڈکٹ بنایا آپ نے، اور آپ اپنی دولت کو مجلس کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ میں بڑی محبت سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، اگر یہ آپ کا بزنس کا پروڈکٹ ہے، یہ مجلس پروڈکٹ نہیں ہے، یہ ہمارے آنکھوں کی نشانی ہے، یہ ہم نے جو خون بہایا یہ نشانی ہے ہماری، جو ہمارے بزرگوں نے خاک اور خون کے دریاؤں میں گزر کر اس جماعت کو بنایا ان کی نشانی ہے، یہ ہمارے اتحاد کی نشانی ہے۔ میرے بھائی، یہ بھارت میں ایک انمول چیز ہے، یہ ہماری نشانی ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری شناخت ہے۔ یاد رکھو، اگر ہم تمہارے پروڈکٹ کے پیچھے پڑ گئے تو تمہارا کیا ہوگا؟ تو سمجھو اس بات کو، اپنے پروڈکٹ پہ بچاؤ، اس کو اور لے کے بڑھو، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، مگر یہ میرا نہیں ہے، یہ قوم کی امانت ہے، یہ غریبوں کی امانت ہے، یہ دلتوں کی آواز ہے، کمزوروں کی آواز ہے۔ یاد رکھو، اگر تم اپنے پروڈکٹ کو لے کر مجلس اتحاد المسلمین جیسی چٹان جماعت سے مقابلہ کرو گے تو پروڈکٹ چکنا چور ہو جائے گا، پروڈکٹ چکنا چور ہو جائے گا، جماعت باقی رہے گی۔
میں نہیں رہوں گا، میں زمین کی غذا بن جاؤں گا، مگر جماعت رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ سے ہم عرض کر رہے ہیں آپ خوش رہو، مگر میں اس بات کو ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف جمہوریت ہے، اختلاف کرو آپ، مگر یاد رکھو اگر اختلاف کرنے کے طریقے اگر آپ تبدیل کریں گے تو ہم تو ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہتے ہیں، ہم تو ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہتے ہیں۔ مجھے کھل کر بولنا پڑے گا کہ تم کس کے اشاروں پر کام کر رہے ہو، اور میں ان سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں جو بہت سینہ تان کر بغل میں ہاتھ ڈال کر بول رہے ہیں پیارے، مجلس اتحاد المسلمین نے ان کی سیٹ کو 84 میں اللہ نے مجلس کو کامیاب کیا۔ مخالفین مجلس اتحاد المسلمین نے 96 میں کوشش کی تھی، 2009 میں بھی کوشش کی تھی، مجلس میدان میں تھی، ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ مجلس 84 میں کامیابی حاصل کی، مجلس 96 میں کامیابی حاصل کی، مجلس 2009 میں بھی کامیابی حاصل کی، اور انشاءاللہ تعالی 2024 میں بھی پہلے سے زیادہ اکثریت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کامیابی حاصل کرے گی۔ تم میدان چھوڑ کر نہیں بھاگنا، تم میدان چھوڑ کر نہیں بھاگنا، میں سب سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، تم بھاگنا نہیں۔ تم بہت باتیں کرتے ہو نا، آؤ اب دکھائیں گے تم کو حیدرآباد کیا ہوتا ہے، تم کو بتائیں گے الیکشن کیسا لڑا جاتا ہے، تمہارے گھر میں گھس کے مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ ایک بار ہماری کمزوری کا تم نے فائدہ اٹھا لیا، ٹھیک ہے، اب ہم تمہاری کمزوریوں کو دیکھ کر اس کو نکالیں گے، مگر بھاگنا نہیں پیارے، آنا ٹھہرنا، ادھر بھی نہیں جانا، تم کو ایسا گھیرے میں لے کر آئیں گے کہ تم کو مقابلہ ہی کرنا پڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور تم یہ نہیں بولنا ہم انا کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، ارے تم انا کو لے کے آؤ، کس کو لے کے آتے، مگر تم چھوڑنا نہیں۔ میرے بھائی، مجلس کی مخالف ہمیشہ سے، آج اس دنیا میں بات نہیں ہے، چلے گئے اپنے ارمانوں کو لے کر، مجلس کی مخالفت میں اپنے بستر مرگ تک پہنچ گئے، مگر اللہ نے جماعت کو آباد اور شاداب رکھا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو مجلس کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں۔ مجلس کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو، مجلس نے عوام کو بیدار کیا، شعور کو بیدار کیا، اسی لیے ہر بھارت کے کونے میں کوئی کہتا ہے کہ کیوں اقلیتوں کے بجٹ میں میرے حصے کو کم کر دیا جا رہا ہے، میرا حصہ کب ملے گا؟ مجلس بولتے کیا کیے؟ ارے مجلس یہ کیے کہ آج عوام کہہ رہی کہ میرے حصے کا کیا ہوگا۔ مجلس نے یہ بیداری پیدا کی کہ آج نوجوان اٹھ کر کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری پارٹی یا تمہارے ان لوگوں کے لیڈروں کے ممنون اور مشکور نہیں ہیں، آج بھارت ہمارا ہے۔ مجلس نے شعور کو بیدار کیا کہ CAA کا قانون غلط ہے، مجلس نے شعور کو بیدار کیا کہ مسلمانوں کو، دلتوں کو تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، مجلس نے یہ شعور بیدار کیا کہ سیاسی طاقت کے ذریعے ہم اپنے مسائل کو حل کروا سکتے۔ ارے مجلس نے تعلیمی ادارے قائم کیے، اسپتال قائم کیا، یہ لوگ اسپتال تو چھوڑو، ایک فارمیسی کی دکان نہیں بنا سکتے، مجلس تو چھوڑو، یہ کچھ نہیں کر سکتے میرے بھائی۔ یہ الحمدللہ یہ آپ اور ہماری بزرگوں کی ہماری محنت ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین نے حاصل کیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مجلس کے خلاف کیوں ہے؟ کیونکہ چاہتے ہیں کہ مودی کے اشارے پر، RSS کے حکم پر مجلس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چھوٹی BJP اور ان کے تمام ساتھی جو مجلس کی مخالفت چاہے حیدرآباد یا اورنگ آباد یا سیمانچل میں کرتے ہیں، یہ اصل میں RSS اور BJP کے حکم پر اور یہ نام نہاد سیکولر پارٹیوں کے دم چھلے بن کر یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری سیاسی آواز رہے، یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری سیاسی طاقت کا خلاف ہمیشہ بنا رہے، یہ تمہارے اتحاد کے دشمن ہیں، یہ نفرت کرتے ہیں جب تم سوال کرتے ہو اپنی برابری کا۔ اسی لیے ان کا مقصد ایک ہی ہے
کہ اپنی انانیت کو، اپنی انفرادیت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ جماعت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ ارے تمہاری شخصیت ختم ہو جائے گی، جماعت آباد رہے گی۔ تمہاری انانیت کو مٹیا ملیج کر دے گا اللہ انشاءاللہ تعالی، مگر اجتماعیت کو اللہ برقرار رکھے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کا چناؤ الیکشن ہمارے سروں پر ہے، اور میں ایک بات آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، سایہ فگن کرنے والا، تو ماہ رمضان میں بھی ہم کو نہ صرف روزے رکھنا ہے جو مسلمان ہیں، بلکہ ہم کو اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا، اور رمضان میں ہم کو الیکشن کیمپین بھی کرنا پڑے گا۔ نہیں معلوم تاریخ کب آئے گی۔ اب کوئی یہ بولے گا ارے بھائی الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو گیا، رمضان میں کیسے کیمپین کریں گے؟ میرے بھائی، جب پیٹ میں کچھ نہیں ہوتا نا، انسان اس وقت بہت ایکٹیو ہوتا ہے۔ جب پیٹ میں کچھ ہو جاتا تو نہیں بولتا ذرا آرام کر لے، اور رمضان میں ہی ہم کو الیکشن کی انتخابی مہم کو شروع کرنا پڑے گا۔ تاریخ کیا آئے گی مجھے میں نہیں